یدعو الی آخرہ، یعنی مراد یہ ہے یدعو تدعو ادعو ندعو، یہ اصل میں کیا تھے؟ کہتا ہے یہ اصل میں یدعو تدعو ادعو ندعو تھے، یدعو تدعو ادعو ندعو تھے، واو ضمہ واو پر ثقیل تھا، اس کو حذف کر دیا، اس کو انداختن کا معنی ہے اس کو گرا دیا، انداختن لکھا ہے تمہارے پاس، ہاں اس کو گرا دیا، تو یدعو الی آخرہ سے یدعو الی آخرہ ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس پر قانون ہے، غور کر کے بیٹھنا، ہر واو اور یا، ہر واو اور یا جو مضموم ہوں یا مکسور ہوں، مضموم ہوں یا مکسور ہوں، جو لام کلمہ کے مقابلے میں واقع ہوں، جو لام کلمہ کے، کیونکہ اگر لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہوں بلکہ عین کلمہ کے مقابلے میں ہوں تو پیچھے اس کا کیلا والا قانون گزر چکا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں لام کلمہ کے مقابلے میں واقع ہوں، ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ضمہ اور کسرہ کے بعد ہوں، ضمہ اور کسرہ کے، اگر ضمہ اور کسرہ کے بعد نہ ہوں بلکہ فتح کے بعد ہوں تو اس پر کون سا قانون لگنا ہے؟ کالا والا قانون لگے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر واو اور یا مضموم ہوں یا مکسور ہوں جو لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں، لام کلمہ کے مقابلے میں اگر نہ ہوں تو پھر کون سا قانون لگ جائے گا؟ کالا والا، ایک کالا والا نہیں بلکہ پیچھے کیلا والا قانون لگ جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا ضمہ اور کسرہ کے بعد ہوں تو حکم یہ ہے کہ اس واو اور یا کے حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، اس واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں وجوباً، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا کسرہ اور واو کے درمیان میں نہ ہوں اور ضمہ اور یا کے درمیان میں نہ ہوں، اور وہ واو اور یا حمزہ سے جوازاً تبدیل شدہ بھی نہ ہوں، یہ وہی مثال جو پیچھے یستہزئو کی ہم نے پڑھی تھی، اور اس واو اور یا کی حرکت حمزہ سے نقل کی ہوئی بھی نہ ہو، یہ یسوع جو کل ہم نے اس پر بھی تعلیل کی تھی، اس کے ضمہ کو، اس کی حرکت کو حذف بھی نہیں کریں گے۔ دوبارہ سنو، ہر واو اور یا مضموم ہوں یا مکسور ہوں، ہاں لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں، ضمہ اور کسرہ کے بعد ہوں، ضمہ اور کسرہ کے بعد ہوں، یہ شرطیں جو لگاتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر یہ قانون جاری نہیں ہوگا، تو کیا کرتے ہیں اس واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، اس واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں وجوباً، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا جو مضموم یا مکسور ہے اور ضمہ اور کسرہ کے بعد میں ہیں تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا کسرہ اور واو کے درمیان میں نہ ہوں، ضمہ اور یا کے درمیان میں نہ ہوں، اور وہ واو اور یا حمزہ سے تبدیل شدہ بھی نہ ہوں اور جوازاً تبدیل شدہ بھی نہ ہوں، جیسے یس حمزہ کو تبدیل کر دیں گے تو یستہزئو سے یستہزئیو ہو جائے گا، اب یہ یا ہے مضموم یا بلکہ مضموم ہے، اس کا ما قبل، اور اس کا ما قبل کون ہے؟ کسرہ ہے، اب یہاں پر یہ کہ یا کے جو ضمہ ہے اس کو حذف کر دیں، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے کہا ابدال جوازی سے حذف کیا ہوا نہ ہو، اس پر بھی میں ابھی ایک مثال تمہیں دیتا ہوں، اگر ابدال وجوبی سے تبدیل شدہ ہو تو پھر وہاں قانون جاری ہوگا، وہ ابھی آتا ہے، اور اس کی حرکت حمزہ سے نقل کی ہوئی بھی نہ ہو، جیسا کہ میں نے کہا تھا یسوع ہے، حمزہ ہے نا، حمزہ کل میں بتائیں، حمزہ ہو متحرک، ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن ہو، ما قبل اس کا حرف ساکن ہو اور حرکت کو قبول کرنے والا ہو تو اس حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اور اس حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، یہ کل میں نے بتایا، تو یسوع سے یاسوع ہو جائے گا، حمزہ چلا گیا، اس کی حرکت واو پر آ گئی، اب دیکھو واو مضموم ہے نا، مضموم ہے، اس کا ما قبل بھی مضموم ہے، ضمہ کے بعد ہے واو ہے، تو اس کی حرکت کو بھی حذف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یدعو میں کرتے ہیں، یہاں ایسا نہیں کریں گے، یعنی اس کی حرکت کو حذف نہیں کریں گے، سمجھ آ گیا؟ دوبارہ ایک دفعہ سمجھو، اس میں کچھ چیزیں ہیں اس کو پھر ہم بیان کریں، ہر واو اور یا مضموم ہوں یا مکسور ہوں، ہر واو مضموم ہوں یا مکسور ہوں اور واقع ہوں لام کلمہ کے مقابلے میں، اگر لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں تو پھر پیچھے قانون آ چکا ہے، اس میں ادھر اس لیے قید لگائی تھی کہ متوسط ہوں یا متوسط کے حکم میں ہوں، یعنی متوسط نہ ہوں، لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں تو پھر وہاں حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیتے بلکہ حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، جہاں جیسے تم ایسے مجھے دیکھ رہے ہو جیسے کسائی کو بھیڑ دیکھتی ہے،
بھیڑ ہوتی ہے نا، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے جب کسائی تیار ہوتا ہے تو وہ اس کو ایسے دیکھتی ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے بندے سمجھو ان کو، یہ قانون ہے، ہر واو اور یا مضموم ہوں یا مکسور ہوں اور کیا ہوں، لام کلمہ کے مقابلے میں، اگر یہی واو اور یا مضموم یا مکسور عین کلمہ کے مقابلے میں ہوں تو پھر قانون وہ پیچھے آ چکا ہے کہ اس کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، کیونکہ اسی لیے ادھر متوسط یا متوسط کے حکم میں ہوں قید لگائی تھی، کیونکہ اگر متوسط یا متوسط کے حکم میں نہ ہوں بلکہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہوں تو وہاں حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیتے بلکہ حرکت کو حذف کر دیتے ہیں۔ ابھی سمجھ رہے ہیں، ابھی سمجھتے ہیں، پریشان نہ ہوں، اور حذف کرتے ہیں وجوباً، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا جو مضموم یا مکسور ہیں ضمہ اور کسرہ کے بعد میں ہیں، وہاں شرط یہ ہے کہ ضمہ اور واو کے درمیان میں وہ واو اور یا بھی نہ ہوں، اور ضمہ اور یا کے درمیان میں بھی وہ واو نہ ہوں، کسرہ اور واو کے درمیان میں بھی نہ ہوں، اور ضمہ اور یا کے درمیان میں بھی وہ واو اور یا نہ ہوں۔ اگر ہوں تو پھر یہاں وہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ یہ پیچھے ایک کی تعلیل ہم کر چکے ہیں، ایک کی ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ واو اور یا حمزہ سے جوازاً تبدیل شدہ بھی نہ ہوں، یہ ہم پیچھے اس کی کر چکے ہیں، اب وجوباً والی ہے تو اس کی ہم کریں گے۔ پہلے ہم اس کی جو شرط ہے، جو احترازی مثال ہے، اس کو ہم پہلے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس نے کہا کہ وہ واو اور یا جو مضموم یا مکسور ہیں وہ کسرہ اور واو کے درمیان میں نہ ہوں، کسرہ اور واو کے درمیان میں نہ ہوں، جیسا کہ کسرہ اور واو کے درمیان میں، کسرہ اور واو کے درمیان میں، جیسا کہ یرمیون ہے، یرمیون، دیکھو یہ یا ہے نا، یہ جو یا ہے، یہ یا ہے لام کلمہ کے مقابلے میں ہے نا، لام کلمہ کے مقابلے میں ہے نا، اصل میں راما یا تھا نا، راما یا، تو یہ یا جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا وزن ہے یفعلون، اب تم اس کو اس طرح سے یفعلون، اب دیکھو فا کلمہ کے مقابلے میں کون ہے، را ہے، اور عین کلمہ کے مقابلے میں میم ہے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں یا ہے، تو لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، مضموم ہے اور کسرہ کے بعد میں بھی ہے، یہ دونوں ہر ایک صورت ہوگی کہ واو ہو، مضموم ہو، چاہے مکسور ہو، اور وہ واو یا تو ضمہ کے بعد میں ہو یا وہ کسرہ کے بعد میں ہو اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیں گے، اس کی حرکت کو حذف کر دیں گے۔ اسی طرح یا ہو، چاہے وہ یا مضموم ہو چاہے وہ یا مکسور ہو، اور وہ واو جو مضموم یا مکسور ہے وہ کسرہ کے بعد ہو یا ضمہ کے بعد میں ہو، فتح کے بعد نہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو پھر اس یا کے حرکت کو بھی حذف کر دیتے ہیں، جیسا کہ یرمی اور یدعو، وہ مثالیں آ رہی ہیں۔ اب یہ اعتراضی مثالیں پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ تمہیں جو اس قانون کا مطلب ہے وہ آخر میں سمجھیں۔ تو یہ دیکھو کہ یا ہے مضموم ہے نا، اور کسرہ کے بعد میں بھی ہے، اس کی حرکت کو حذف کر دیں، اس کی حرکت کو حذف کر دیں۔ پہلے ہم یہ تعلیل کر لیتے ہو، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی یہ قانون یہاں جاری نہیں ہوتا جو وہ قانون وہ بیان کر رہے ہیں، یہاں قانون جاری نہیں ہوتا، یہاں قانون اور ہے، وہ بھی میں اس کو لے آتا ہوں۔ یہ دیکھو اگر یہ قانون لگائیں تو پھر کیسے ہوگا، یہ یا ہے، اس کی حرکت کو ہم نے حذف کر دیا، ساکن ہو گئی نا۔ اب دیکھو التقاء ساکنین ہوا یا اور واو کے درمیان میں، ایسا ہوا ہے، تو یا اور واو کے درمیان میں، اور یہ التقاء ساکن علی غیر حد ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلا ساکن مدہ تو ہے لیکن دوسرا ساکن مدغم نہیں ہے، کلمہ بھی اگرچہ ایک ہے۔ اچھا، کلمہ ویسے ایک بھی نہیں ہے کیونکہ واو جو ہے یہ ضمیر کی ہے نہ کہ کلمے کی ہے، اپنے کلمے کی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھو اب یہ پہلا ساکن مدہ ہے، اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں، ایسا ہو گیا نا۔ اب اس کو حذف کر دیا تو پھر کیا ہوا، واو ساکن ہے، اس کا ما قبل مکسور ہے، اور ہم ابھی پڑھ چکے ہیں پیچھے قانون کہ ہر واو ساکن مظہر جو باب فعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں واقع نہ ہو، اس کا ما قبل مکسور ہو اور اس کو حرکت دینے کا باعث بھی موجود نہ ہو، تو پھر اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں،
उस वाव को, वो मिआदुन वाला कानून पढ़ा था, तो इस वाव को या से तब्दील कर देते हैं। ठीक है, ये इधर या आ गई, ये इधर चली गई, यरमीना, यरमीना। अगर ये कानून लगाएं तो इस तरह हो जाएगा, अगर ये कानून लगाएं तो इस तरह हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये कानून नहीं लगता, यानी इसकी हरकत को हज़फ करने वाला कानून यहाँ नहीं लगता, बल्कि एक और कानून लगता है, वो मैं उसको वो करता हूँ। ये है यरमीयूना, यही था ना, यरमीयूना। यहाँ कानून लगेगा वो अजवफ वाला, वो क्या है, वाव मज़मूम हूँ या मकसूर हूँ, मुतवस्सित हूँ या मुतवस्सित के हुक्म में हूँ, जो असल में सलामत ना रहे हूँ, ठीक है, और नाकिस के हाँ वो असल में सलामत ना रहे हूँ, और सुलासी मुजर्रद के नाकिस में मुतलकन फ़ेल मुतसर्रिफ में हूँ या उसके मुतअल्लिकात में हूँ, तो उस वाव और या के ज़म्मा, उस वाव और या की हरकत को नकल करके मा कबल को देते हैं। ऐसा है ना। अब ये देखो या है, वाव या है ना, मज़मूम है, ठीक है, और क्या है, मुतवस्सित नहीं है, लेकिन मुतवस्सित के हुक्म में है। मैंने उस तरह कहा था कि अगर वाव आगे ज़मीर आ जाए तो मुतवस्सित के हुक्म में हो जाता है, मुतवस्सित के हुक्म में है कि नहीं है, मुतवस्सित के हुक्म में है, लिहाजा ये वाला कानून नहीं लगाएंगे, बल्कि इसमें अजव वाला कानून लगाएंगे, वो कीला वाला। अब इसकी हरकत को नकल करके क्या करेंगे, ये फेर मुतसर्रिफ में है ना, सारी शर्तें इसमें पाई जा रही है, परेशान ना हो, तो इसकी हरकत को नकल करके हम माकबल को देते हैं। माकबल की हरकत को सलब करने के बाद, छीन लेने के बाद, अब क्या हो गया, यार मुझ नहीं पढ़ा जा रहा ना, पढ़ सकते हो इसको, नहीं पढ़ सकते ना, तो अब इल्तिकाए साकिनैन हुआ, बल्कि इल्तिकाए साकिनैन से पहले एक और करना है, वो ये है कि या साकिन मुज़हर बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा के मुकाबले में वाक़े नहीं है, और या साकिन मुज़हर हो, या साकिन मुज़हर माकबल उसका मज़मूम हो, तो उस या को वाव से तब्दील, इसको हम वाव से तब्दील करते हैं, इसको हम वाव से तब्दील कर देते हैं। ठीक है, अब यर दो वाव आ गए हैं, ऐसा है ना। इल्तिकाए साकिनैन हुआ, इल्तिकाए साकिनैन अला हद्दी ही नहीं है बल्कि गैर हद्दी है, ऐसा है ना, क्योंकि पहला साकिन मद्दा तो है लेकिन दूसरा साकिन मुदगम नहीं है, तो इल्तिकाए साकिन अला गैर हद्दी है, तो उसमें हुक्म यह है कि पहला साकिन मद्दा हो तो उसको हज़फ कर देते हैं, हम पहले साकिन मद्दा को हज़फ करते हैं, यरमूना हो जाएगा, यर। और इसी तरह हम गर्दान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लिहाजा कसरा और वाव के दरमियान में है, देखो यरमी यूना, ये जो या है देखो कसरा के बाद में है और वाव के दरमियान, कसरा और वाव के दरमियान में है ना, इसलिए यहाँ कानून ये जारी नहीं होगा। इसी तरह एक और है, वो है तदउवीना, तदउवीना, हाँ तदउवीना। पहले मैं ये कानून लगा कर तुम्हें समझाता हूँ, ये समझाने का मतलब ये कि कानून ये नहीं लगता, लेकिन समझाने का मतलब है एक दो और कानून हम दिमाग से इसके अंदर लगा लेते हैं, ऐसा है कि नहीं है। देखो तदउवीना, ये वाव है, मकसूर है, इसका माकबल और ज़म्मा के बाद में भी है, उसने कहा ज़म्मा और कसरा के बाद में हो, ऐसा है ना, ते लाम कलमा के मुकाबले में भी है, ऐसा है ना, लाम कलमा के मुकाबले में है। तो अब क्या है, इस कानून अगरचे लगता नहीं है, पहले हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसकी हरकत को हम हज़फ कर देते हैं, क्या करते हैं, हज़फ कर देते हैं। इल्तिकाए साकिनैन हुआ गया, हो गया इल्तिकाए साकिन, इल्तिकाए साकिन अला गैर हद्दी ही है, इल्तिकाए साकिन अला गैर हद्दी में पहला साकिन मद्दा हो तो उसको हज़फ कर देते हैं, मद्दा था तदउजना हो गया है। अब या साकिन मुज़हर माकबल उसका मज़मूम है, या साकिन मुज़हर जो बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा के मुकाबले में वाक़े ना हो, और एक शर्त और भी है कि वो अफ़आलु फ़ाला की जमा में, सिफ्ती की जमा में ना हो और फ़ोला सिफ्ती में भी ना हो, उसको क्या करते हैं, वाव से तब्दील कर देते हैं, तो ये तदउना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वो पीछे कह चुके हैं कि नाकिस के तफ़उलीना में दो ही चीज़ें जायज़ हैं, एक ये है कि हरकत को नकल करके माकबल को दें, और दूसरा है कि उस हरकत को साबित रखें। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, तुम तवज्जो नहीं करते, ये मौलवी रिजवान है और ये बाल की भी खाल उतारता है, तदउवीना है ना, तदउवीना। इसने कहा कि ये कानून उस सिवाय शर्त यह है कि वो वाव और या ज़म्मा और या के दरमियान में ना हो, ज़म्मा और या के, ये वाव है, ज़म्मा और या के दरमियान में है कि नहीं है, लिहाजा ये कानून यहाँ नहीं होगा जारी, ठीक है। यहाँ एक और कानून है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, वो है कौन सा,
कीला वाला कानून, यकून वाला भी उसको कह सकते हैं, तो वो कानून जारी होगा। उस कानून में इसके बारे में कहा है पीछे कि इसमें दो ही चीज़ें जायज़ हैं। एक ये है कि इसकी हरकत इस वाव मकसूर जो है, वाव मज़मूम हो या मकसूर हो, पीछे आगे मुतवस्सित हो या मुतवस्सित के हुक्म में हो, ये मुतवस्सित तो नहीं है लेकिन मुतवस्सित के हुक्म में है, और फ़िल मुतसर्रिफ़ में हो या उसके मुतअल्लिक़ात में हो, ये फ़िल मुतसर्रिफ़ में है ना, तो इसकी हरकत को नकल करके मा कबल को देंगे, तदईब ना हो जाएगा है। अब वाव साकिन मुज़र मा कबल उसका मकसूर, तो वाव को या से तब्दील कर देंगे, ठीक है। या से तब्दील कर दिया तो अब इल्तिकाए साकिनैन हो, दो या जमा हो गया ना। अब पहले साकिन मद्दा है तो उसको हज़फ कर दिया तो तदईना हो गया। समझ आ गई?